بہت ہی اہم سوال ہے، اور جنید بھائی میں اپنے ناظرین کو مخاطب کر کے صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ کہاوت کا استعمال انہوں نے یقیناً کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہاوت نہ صرف سنی ہوگی بلکہ آج دنیا کے طول و عرض میں اس کو استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ کیا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ مفتی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا۔ اب یہ سوال میں ناظرین سے کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے، محبت اور جنگ میں کیا سب کچھ جائز ہے؟ آئیے اس سوال کا اگر ہم نے جواب تلاش کرنا ہے اور غیروں کے ساتھ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا جس میں غیر مسلمین بھی شامل ہیں، تو آئیے میں آپ تمام کو 2 ہجری کے اندر میدان بدر میں لے کے جاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ موقع کیا ہے کہ حضور نے دعوت حق کا پیغام دیا، ہر طرف سے رکاوٹ، ہر طرف سے یعنی دشمنی، ہر طرف سے عداوت، ہر راستہ روکا، حتیٰ کہ آپ نے معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کیا، انفورسڈ مائیگریشن کے اوپر مجبور کیا، حبشہ بھی گئے۔ اس کے بعد 2 ہجری کے اندر جب مدینہ المنورہ میں آپ تشریف لے آئے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اس کے باوجود بھی جب دشمن نے جنگ مسلط کی تو جنگ میں جب شکست ہوئی تو ان تمام سرداروں کی لاشیں میدان میں پڑے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لاشوں کو ویسا نہ چھوڑا، اس لیے نہ چھوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میدان سے باہر نکلیں تو جانور اور پرندے ان کی لاشوں کو نوچ کھائیں۔ آپ نے ان کی لاشوں کو بحفاظت گڑھوں میں منتقل کیا اور پھر مزید حفاظت کے لیے اس پر مٹی ڈال دی۔ جنید بھائی جملہ مجھے کہنے دیں، آپ نے ایک بات ایسی چھیڑ دی، جملہ مجھے کہنے دیں، یہ جو سرکار علیہ السلام کی رحمت غیر مسلموں پہ نظر آ رہی ہے، اس میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ امیہ بن خلف جو ہے وہ ملعون جو تھا، دیکھیے قدرت کا نظام، یہاں ناموس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، ذرا یہ جملہ جانا چاہیے۔ یہ سرکار نے سب کو گڑھوں میں ڈالا، امیہ بن خلف چونکہ بہت موٹا تھا تو اس کے جسم جو ہے پھٹ گیا تھا۔ یہ وہی امیہ بن خلف تھا جس نے یار غار یار مزار کے جسم اتھر پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کودنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ پھول گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ناموس صدیق اکبر کا بھی بدلہ لیا ہے۔ اب بتائیں، آپ نے بہت شکریہ، بہت اچھا اضافہ فرمایا کہ اب آپ بتائیں، اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں مسلمانوں پر، اسلام پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا تاریخی حقائق تمہارے سامنے موجود نہیں ہیں؟ یہی ہے نبی رحمت جن کی دعوت ہم کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے کرداروں سے ہمیں جانچو، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی رحمت کے کردار کو دیکھو اور پھر بتاؤ کہ ہم کس کی دعوت کی کرتے ہیں۔ ریپیٹ کیجئے اس بات کو کہ کسی مسلمان کے کردار سے اسلام کو مت دیکھو، نبی رحمت کے کردار سے۔ بالکل، اور وہی ہماری دعوت ہے اور اسی کا پیغام ہم دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ پھر دوبارہ دیکھیے، کیا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ یہی آواز جب مسلمان فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو ایک طرف سے آواز آئی، آج تو جنگ کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یوم الرحمہ، آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، یوم المرحمہ۔ بالکل، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تمام پیمانے ایک طرف رکھ دیے اور فرمایا مسلمانوں سے کہ بدلہ ہو سکتا ہے، انصاف ہو سکتا ہے، لیکن اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ میرے دین کی طرف کا پیغام کیا ہے؟ عفو و درگزر۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ ضرور نقل کروں گا، صرف مختصراً۔ جنید بھائی، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غیر مسلم کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے یا اس کا حق غصب کرتا ہے یا اس کی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ اس کو تکلیف دیتا ہے یا اس کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر کوئی چیز مسلط کرتا ہے، تم یاد رکھو میں اس کے بہاف کے اوپر تم سے اس کا حق لوں گا۔ یعنی حضور اکرم غیر مسلموں کے لیے یہ رحمت ہے کہ کل بروز محشر سرکار علیہ السلام ان کے وکیل بن کے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ، اور یہاں پر بھی انہوں نے بتایا کہ میں وکیل بنوں گا۔ تو المختصر یہ کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا میں تھے تو رحمت، جب اپنی تعلیمات چھوڑی تو رحمت، اپنے سلوک کے ساتھ پوری دنیا کو ایک وحدت میں جوڑ گئے، یہ ہے محبت۔